اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ڈاکٹر نیاز کی طرف. ڈاکٹر نیاز جی السلام آپ علیکم. میں اپنی قیمتی آرا سے. جی 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 ضرور ضرور. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ تعارف کا بھی، اور جو بھائیوں نے دوستوں نے باتیں کی. شکیل بھائی نے جیسے کچھ فیکٹس جو ہے سامنے رکھے، ریئلزم کی بات کی، تو واقعی میں ہمیں جو ہے تو ریئلسٹک ہونا چاہیے. ہمیں فیکٹس اینڈ فگرس کو سامنے رکھ کے جو ہے تو باتیں کرنی چاہیے. نو ڈاؤٹ ایکیڈیمک جو ہے تو ایک ویو پوائنٹ ہمیں ملا. میں کچھ ابھی فگرس کو دیکھ رہا تھا یہاں جوائن کرنے سے پہلے، تو جو عمران صاحب نے بات کی کہ کتنے فیصد جو ہے تو ہم پہ قرضہ ہے، اور کمپیریٹیولی اگر ہم ممالک سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو کہاں پہ ہم کھڑے ہیں. تو جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ جاپان جو ہے پہلے نمبر پہ ہے، ان کے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ان کی جی ڈی پی کے ریشو کو دیکھتے ہوئے تو 234% جو ہے تو ان پہ قرضہ ہے. یو ایس سے خود جو ہے تو وہ 106% سے زیادہ ہے. انڈیا کا بتایا جیسے عمران بھائی نے کہ 64% جو ہے تو ان پہ ایکسٹرنل جو ڈیپٹ ہے تو وہ ریشو ہے. پاکستان کا 67 جو میں دیکھ رہا تو 67% ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے تو مختلف چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. سب سے پہلے تو قرضہ اکنامکلی اگر دیکھا جائے تو اپنے آپ میں غلط چیز نہیں ہے، اس میں برائی کوئی نہیں ہے. اکنامکلی ہم باقی چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں اس وقت، لیکن صرف اکنامک پرسپیکٹو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹس اے ویلڈ تھنگ. اچھا اس میں پھر ظاہر ہے پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے. دوسری چیز، ہم کئی چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہماری ملک میں ہوتی ہیں، جیسے پرائیویٹائزیشن کی بات کی شکیل بھائی نے، تو اس ان اٹ سیلف اٹس آلسو ناٹ اے بیڈ تھنگ. ہم بات ریئلزم کی کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہمیں ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنی ہوں گی. ہمیں جو ہے تو نہ تو جذباتی نہ تو سیاسی نظر سے. ایک تو یہ چیز. پھر جو ہے عمران صاحب نے بات کی کیپیبلٹیز کی، اور جو ہے تو ایمانداری اور بے ایمانی کی بات کی. تو کیپیبلٹیز نو ڈاؤٹ ہمارے ہاں ہے بھی نہیں بھی ہے. ہم اگر بات کیپیبلٹیز کے، ہمارے ہی لوگ باہر آتے ہیں اور کہاں تک جو ہے تو اگر وہ ریسرچ میں ہو یا انڈسٹری میں ہو تو کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اگر بات نیچرل ریسورسز کی ہے تو وہ بھی جیسے عمران بھائی نے بتایا ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں. بات جب ہم ایمان اور بے ایمانی کی کرتے ہیں تو وہاں ہم مذہبی پہلو بھی ساتھ میں لے آتے ہیں. اب باقی دنیا جو ہے تو بات کرتی ہے سٹینڈرڈس کی، اگر وہ انڈسٹریل سٹینڈرڈس ہوں، اگر وہ پروڈکشن سٹینڈرڈس ہوں، اگر وہ ایجوکیشنل سٹینڈرڈس ہوں، بات سٹینڈرڈس کی کرتے ہیں. اگر ہم سے کچھ نہیں بن پاتا ایز پاکستانی قوم تو ہم ایمانداری اور بے ایمانی کی بات کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمیں سلیکٹ کرنا ہوگا کہ ہمیں کون سے راستے پہ چلنا ہے. ہمارا راستہ جو ہے تو نہ تو پورے دین والا ہے، نہ جو ہے تو پورا دنیاوی ہے، درمیان کا ہی کوئی راستہ ہے. تو ہمیں سٹینڈرڈس کی بات کرنی ہوگی، کیونکہ ہم اکنامیکل جو ہمارے اسٹرکچرس ہیں، ہمارے جو ایجوکیشنل اسٹرکچرس ہیں، تو ہم اسی جو یورپین یا جو نارتھ امریکن یا جو ورلڈ وائڈ جو اسٹرکچر ویلڈ ہے وہی ہمارے یہاں بھی ویلڈ ہے. تو اسی لیے ہم پھر اسی نقطہ نظر سے ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. تو یہ کچھ میں خود بھی یہی رائے رکھتا ہوں جو شکیل صاحب نے کہا، شکیل بھائی نے کہا، جو عمران بھائی نے کہا. کیپیبلٹیز، اسٹینڈرڈس، میں ایمانداری اور بے ایمانی کی بات نہیں کروں گا. ریئلزم کی میں بھی بات کروں گا کہ ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. ہمیں اپنے آپ سے جو ہے تو اپنی کیپیبلٹیز کو بھی ریئلسٹکلی جو ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز ہم خود کر سکتے ہیں. میں ذاتی طور پہ خود کر سکتا ہوں اور کون سی نہیں کر سکتا. جب تک ہم میں یہ اپروچ نہیں ہوگی تو تب تک ایز اے قوم ہم بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نیاز آپ کا. آپ کنکلوڈ کر دیجیے گا برائے مہربانی.
جی جی میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایز اے قوم اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو لون ایز سچ اس کو بھی ہم نے ریئلسٹک پرسپیکٹو سے دیکھنا ہوگا، اکنامک ریئلسٹک پرسپیکٹو سے دیکھنا ہوگا کہ کہاں تک وہ بری چیز ہے اور کیسے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ میں ڈاکٹر نیاز، اپنے آپ کا نقطہ نظر سامنے آ پروگرام گیا، کے بہت بہت پارٹیسپینٹس کو شکریہ۔ دعوت دوں گا کہ میں پروگرام کے پارٹیسپینٹس کو دعوت دوں گا کہ کوشش کریں کہ لون فری پاکستان کے سلسلے میں اپنی تجاویز پیش کریں، تاکہ ہمارا جو عین مقصد ہے اس پروگرام کا وہ یہ ہے ایک ریسرچ پیپر تیار کرنا لون فری پاکستان کے لیے، اپنی تجاویز کو پیش کرنا، جس میں ہماری اس ریسرچ پیپر کی تیاری کے لیے ڈاکٹر نیاز صاحب اس کو سپروائز کریں گے، اور عمران احمد صاحب اور پروفیسر شکیل صاحب جو ہے اس میں ہماری ہیلپ کریں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی اس پروگرام کو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی اپنی آراء سے ہمیں بتائیں کہ تاکہ ہم اس ریسرچ پیپر کی تیاری کے لیے ان کو ایز اے فیڈ بیک یوز کر سکیں۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے فردر پارٹیسپینٹس کو۔ ڈاکٹر ارام صاحبہ آپ اپنے فردر پارٹیسپینٹس کو تجاویز کے سلسلے میں پلیز بتائیں۔ بالکل، میں آتی ہوں ڈاکٹر فائزہ بابر کی طرف۔ یہ جدہ سے سعودی عرب سے جوائن کیا ہے انہوں نے، اور یہ ایک درد مند پاکستانی جو کہ ڈاکٹر کمیونٹی کو ریپرزینٹ کریں گی۔ فائزہ بابر۔ میں ایز اے ڈاکٹر ایز سچ تو میرا ایز اکنامی کچھ اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہے، لیکن ایز این اوورسیز پاکستانی میں پہلے بحرین میں تھی اور اب رائٹ ناؤ آئی ایم ان جدہ۔ تو ہم لوگ جو اوورسیز جو ہوتے ہیں لائک ڈاکٹرز یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ یا کسی بھی اس پہ، تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ایز اے نیشن ہم لوگ اپنی پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں اور ایز اے پاکستانی قوم، لیکن ایک بیسٹ تھنگ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی ایک پلیٹ فارم ایسا دیا جائے جہاں پہ ہم ورکس کر سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اوورسیز میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں بھی کوئی ایز سچ اتنا کوئی ایک فیئر آپ کے سامنے ایک پروسیجر نہیں رکھا جاتا کہ آپ جہاں پہ انویسٹ کر سکیں یا پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو اگر ہم لوگ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وی اور ظاہر ہم لوگ اپنے ملک سے ہیں اور ہم لوگوں کو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے، تو بس میرا تو یہی ہے کہ وی آر ہیئر ٹو ہیلپ اینڈ وی آر ہیئر ٹو ڈو۔ بہت بہت شکریہ فائزہ۔ میں ہمارے پاس آپ کا نقطہ نظر آ گیا کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسی چیز ملنی چاہیے جہاں پہ ایز اوورسیز پاکستانی آپ سیفلی انویسٹ کر سکیں۔ ایم آئی رائٹ فائزہ؟ یس، ہاں بالکل، مطلب آپ کو ایک ہو آپ کو کہ آپ نے جہاں پہ انویسٹ کیا یا آپ اگر کچھ کر رہے ہیں تھینک تو یو وہ ویری ایک مچ، سیف بہت بہت شکریہ۔ پروسیجر ہے لائک۔ تھینک یو۔ اب میں چلتی ہوں خالد رشید صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں نے تمام صاحبان کو سنا، ماشاءاللہ شکین ابرار صاحب نے بڑے فیکٹ اینڈ فگرز دیے، عمران صاحب نے تعلیم پر بات کی، اعزاز بھائی نے کافی اچھی خیال کا اظہار کیا، اور ڈاکٹر نیاز صاحب نے بھی کافی عالمانہ طریقے سے اس مسئلے پر بحث کی اور کوشش کی کہ وہ مذہب سے اور ایمانداری وغیرہ سے دور رہیں اور کسی اس مسئلے کا حل بتائیں۔ ماشاءاللہ بڑی پازیٹیو سوچ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں لون کی ضرورت پڑتی ہے، یہ لون لینا کوئی بری بات نہیں ہے، ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کو خرچ کرنا وہ کیسے کیا جائے، اس کے لیے کیا ہمارے پاس وہ کیپیبلٹیز ہیں کہ ان کو خرچ ایسے کیا جائے کہ ہمیں دوبارہ نہ ضرورت پڑے لینے کی۔ ہمیں اس پر سوچنا ہے کہ یہ کیا وجوہات بنتی ہیں کہ بار بار ہم ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر اسی کو لائن میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس جو لوگ ہیں قابل بھی ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ ایماندار کی بات نہیں کرتا، مگر ہمیں اس سلسلے میں کچھ اس طرح کی قانون سازی بھی کرنی پڑے گی کہ اس طرح کے حالات جو جان کر پیدا کیے جاتے ہیں کہ لون لیا جائے، ایک تو لون ضرورت ہوتی ہے اور ایک پیدا کیے جاتے ہیں کہ لون لیا جائے، اس طرح کے حالات کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی اور اس پہ ہمیں تھوڑا سا بولنا پڑے گا تاکہ ہم قانون سازی کریں، تاکہ لون ہم لیں اس وقت جب ہمیں ضرورت ہو اور وہ جو لون آئے وہ پراپر طریقے سے خرچ ہو۔ باقی دوسری بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں بڑے مشکل سے یہ باور کرانا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ریٹ آف لٹریسی ہے بہت کم ہے، اور جب تک ہم اس کو بڑھائیں گے نہیں ہمارے پاس وہ چیز نہیں آئے گی جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ذہن تو اچھے ہیں
मगर उनकी तादाद बहुत कम है। और हमें ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वही शेर बार बार बदल बदल के आगे आते हैं जो जिनको अब रिजेक्ट कर चुके होते हैं। इसलिए जो एक बीमारी का पता लग गया हमें कि हमें लोन लेना है, मगर ये किस तरह खर्च करना है उसके लिए हमें बड़ा सोचना पड़ेगा ताकि हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस मुल्क के पास मैदान भी हैं, सहरा भी हैं, पहाड़ भी हैं और मादनियात भी हैं, उसको क्या जरूरत है लोन लेने की। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। लोन लें मगर उसको सही इस्तेमाल करें ताकि हम उससे हम जान छुड़ा सकें। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। मैं दावत दूंगी डॉक्टर नादिया को। ये कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं बहरिया हॉस्पिटल कराची से, ये हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची से। वेलकम टू द शो नादिया। अस्सलाम वालेकुम। जी नादिया, आई होप आप सब मेरी आवाज सुन रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम नादिया, बिल्कुल हम आपकी आवाज सुन रहे हैं जी। अच्छा, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल कराची पाकिस्तान में काम करती हूँ। तो जैसे कि डॉक्टर फायजा ने कहा, हम एज ए डॉक्टर इतने बिजी रहते हैं अपने प्रोफेशन में कि हमारी इकोनॉमी की तरफ इतनी नो हाउ नहीं है। एंड इट्स वेरी गुड टू सी कि देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न पाकिस्तानीज जो हमारे पाकिस्तान के बारे में इतना सोच रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी तजावीज दे रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस टू सी। और बेशक ओवरसीज पाकिस्तानीज, डॉक्टर फायजा और ऐसे बहुत सारे लोग जो ओवरसीज है वो हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है एंड दे शुड बी रिस्पेक्टेड। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जरूर बनाने चाहिए जो कि फेयर इनफ हों, जिस पे लोग एतमाद कर सके, ना सिर्फ ओवरसीज बल्कि जो यहाँ भी पढ़ा लिखा तबका है जिनको इतना ऑफ कोर्स इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इकोनॉमी और इन चीजों की, उनके लिए अवेयरनेस के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। नंबर वन, बिकॉज आई थिंक इट्स माय फर्स्ट टाइम कि आई हैव बीन इंक्लूडेड इन सच टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस जिसमें इस तरह की हम बात करें। तो आई थिंक ऐसी बातें होनी चाहिए ताकि बीइंग अ नेशन एवरीबडी शुड नो। और जो मिसकंसेप्शंस हैं और जो ऐसी बातें हैं जो फैलाई जाती हैं, जो र्यूमर्स हैं, जो कि हमारे पाकिस्तानी का आई थिंक एक हेरिडिटरी मसला है, वो दूर किए जाए और सच फैक्ट्स और रियलिटीज को सामने रखा जाए ताकि लोग सामने आए, अपनी तजावीज दें। बिकॉज आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल जो अपने मुल्क के लिए बहुत मुखलिस हैं। तो मेरी बस यही राय होगी कि एक प्लेटफॉर्म भी जरूर ऐसे बनाया जाए और अवेयरनेस इन चीजों की उसको भी थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए, खास करके सोशल मीडिया पे जो कि आजकल ज्यादा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया आपका प्रोग्राम में आने का और अपनी राय का इजहार करने का। अब मैं मोहम्मद बाबर साहब को दावत दूंगी, ये जद्दा में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। जी, हमारा जो है मेन फोकस ये होना चाहिए कि ये हमारा लोन जो है कैसे पे ऑफ हो और किस तरह से ये लोन फ्री पाकिस्तान बन सके। तो मेरा काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस रहा है बिजनेस और एक्सपोर्ट के हवाले से। तो यही देखा गया है कि पाकिस्तान जो है, मतलब जैसे बताया कि 4 सीजन उसमें है, में हर प्रोडक्ट है और जो है वो मतलब रिसोर्सेज से माला माल, मैन पावर बहुत चीप है। बस हम की जो कमिटमेंट्स हैं वो उस पे जो है उसकी वजह से जो फॉरेन पे जो बायर्स हैं वो हम पे एक ट्रस्ट नहीं करते। और सेकेंडली गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई लॉन्ग टर्म हमको टैक्स फ्री और पॉलिसीज हमको मिले जिसके बिहाफ पे जो है वो एक्सपोर्टर भी वहाँ से काम कर सके और अपनी ईमानदारी के साथ। अभी मीनवाइल मैं यहाँ पे टॉवल और एहराम वगैरह इंपोर्ट करता हूँ। तो अब देखा जाए तो पाकिस्तान का टॉवल पूरी दुनिया का बेस्ट टॉवल है, लेकिन कोई प्रेफर नहीं कर रहा होता पाकिस्तान से लेते हुए, डर रहा होता है कि हम दूसरी ले लेंगे, पाकिस्तान से नहीं लेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस है बाहर बायर्स में हमारे कमिटमेंट की वजह से, हमारी ईमानदारी की वजह से फोकस करते हैं। हम लोग का लिस्ट है, हम लोग का मार्बल सबसे हमारे पे मतलब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फूड आइटम्स हैं, हमारा राइस सबसे दुनिया का बेस्ट राइस है। लेकिन बस हमारी ईमानदारी अगर हमारे अंदर आ जाए और गवर्नमेंट की तरफ से हमको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज मिल जाए। जैसे वाले सबसे बात हुई कि नवाज शरीफ के टाइम में जो हमको सब्सिडाइज दिया गया था यूटिलिटी बिल्स में, गैस में और इलेक्ट्रिसिटी में, आज उसको फिर जो है वो क्लेम कर रहे हैं। और अभी इतने कोविड-19 पे इतने लोग हैं, मतलब प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनके सिक यूनिट्स हुए हुए हैं और यूनिट्स नहीं चल रहे, फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई यूटिलिटी बिल रिलीफ नहीं मिल पा रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ को गवर्नमेंट हमें कुछ फेवर करे
اور کچھ ایمانداری سے کام کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. اور اللہ پاک جلد از جلد جو ہے اس ملک کو اچھی جگہ پہ پہنچا دے گا. ہمارے پاس ایک اللہ پاک نے ایک سی پیک جیسی نعمت بھی نوازی ہے. اگر ہماری ایمانداری نہیں ہوگی تو کتنی بھی بڑی دنیا کی نعمت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت بہت شکریہ بابر صاحب, آپ کا نقطہ نظر آ گیا, بہت بہت شکریہ. دانیال جنالی صاحب, میں اب آپ کو دعوت دوں گی جو آپ ممبر کور کمیٹی ہیں آئم پاکستان کے, آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. جی السلام علیکم. سوری میں نے کچھ لیٹ جوائن کیا کیونکہ میں ہاسپٹل میں تھا. سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں. میں سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتا چلوں. میرا نام دانیال جیلانی ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں, اور میں آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کی ایک کور کمیٹی, اور میں ایک ہماری آرگنائزیشن ہے, میں فاؤنڈر ہوں نیشنل یوتھ اسمبلی پاکستان کا. تو تمام دوستوں کی باتوں سے میں نے سنی اور بڑی مفید مشورے بھی دوستوں نے دیے. تو میں صرف اتنی بات کروں گا کہ تمام دوستوں کی باتوں سننے کے بعد, ان کے مشورے سننے کے بعد لون فری پاکستان کے بارے میں تو صرف سب سے پہلے تو ہمیں ایک میرے خیال سے ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم اگر پاکستان کو لون فری چاہتے ہیں, جو قرضے جیسی ایک لعنت ہے پاکستان میں, اس سے ہم اگر استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک جو آرگنائزیشن کے تھرو ہم اگر لون فری پاکستان کی طرف جا رہے ہیں یا گورنمنٹ لیول پہ جا رہے ہیں تو ہمیں ایک پالیسی واضح کرنی چاہیے کہ لون فری پاکستان کا قرضہ کیسے اترے گا اور اس کے لیے ہمیں کس طرح سے اقدامات کرنے چاہیے. تو پھر اس پالیسی کے بعد ہمیں ایک پوری دنیا میں اویئرنیس کرنی ہوگی کہ ہم کس طرح سے پاکستان کا قرضہ اتار سکیں گے. تو میں اوورسیز جو ہمارے بھائی ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اور بطور پاکستان اور بطور ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے میں بھی یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اس کمپین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی ہو سکا لون فری پاکستان کو لون فری بنانے میں اپنی ہر طرح کی اصلاحاتیں برکار لاؤں گا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. محمد بلال صاحب کو دعوت دوں گی, یہ آئی ٹی سسٹم مینجمنٹ سے ان کا تعلق ہے کہ شعبے سے آئم پاکستان کے عہدیداروں میں سے ہیں. ویلکم ٹو دا شو محمد بلال صاحب. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام. جی بالکل. جی میں تمام معزز ممبران کی باتیں سن رہا تھا آئی ایم پاکستان کے حوالے سے. سوری میں ایک ریسٹورینٹ کے اندر ہوں تو اس لیے تھوڑا سا نوائز کا شاید کوئی مسئلہ ہو. میں شارٹ سے بھی یہی کہوں گا کہ میں نے عمران صاحب کی بات سنی اور دوسرے معزز بھائیوں کی بھی باتیں سنی. ہمیں سب سے پہلے لون فری پاکستان کے حوالے سے ہمیں جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ فرسٹ یہ لگی ایجوکیشن کی, کہ جو ایجوکیشن ہمیں اپنے ملک کی بہت اچھی کرنی پڑے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چندہ چل رہا ہے, لائف چل رہا ہے, ڈیم فنڈ کے حوالے سے چل رہا ہے, کبھی کسی ہاسپٹل کے حوالے سے چل رہا ہے, لیکن کبھی بھی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی اوورسیز پاکستانی کبھی بھی کھڑا نہیں ہوا. اس نے کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیا کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے ایجوکیشن صحیح کی جائے. بیکاز جب ہماری ایجوکیشن صحیح ہوگی تو آنیسٹلی اسپیکنگ وتھ ٹائم جو ہے سلولی لیکن وتھ ٹائم جو ہے وہ آپ کا پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل ہوگا. لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے. جیسے ابھی ایک ہمارے بھائی تھے جنہوں نے پہلے یہ بات کری کہ پاکستانی پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا, بیسیکلی لوگ آٹومیٹکلی ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں گے آپ کے اوپر جب آپ کی ایجوکیشن لیول آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا. سیکنڈلی جہاں تک بات ہے کہ اوورسیز پاکستانی کیا کر سکتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ بہت کچھ کیا ہے پاکستان کے لیے اور ایون کر بھی رہے ہیں. ہم نے ڈیم فنڈ کی موومنٹس دیکھی ہیں, دوسری موومنٹس دیکھی ہیں جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے کافی کچھ کیا ہے, اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اب کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں جو کہ گورنمنٹ کے حوالے سے جو گورنمنٹ اشور کرے کہ اب جب لون اترے گا تو دوبارہ نہیں چڑھے گا. اس چیز کی کبھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ملی. ایک حکومت آئی, دوسری حکومت گئی, ہمیشہ لون ہی بڑھتا رہا ہے پاکستان کے اوپر. کبھی بھی آپ جو ہیں وہ ڈیپ سے باہر نہیں نکلے. تو اس چیز کو جب اس حوالے سے ہم سوچ رہے ہیں تو ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنے مشن کو اکمپلش کر لیں تو اس کے بعد ہم اس کو اسٹیبل بھی رکھیں. بس جی, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ بلال صاحب, آپ کی قیمتی رائے ہم تک پہنچی.
محمد مبین خان، یہ manqula.com کے میڈیا مینیجر ہیں اور آئم پاکستان کی سینٹرل کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ فورم پہ آئیں اور اپنے قیمتی ماہرانہ رائے کا. عدیل بخاری صاحب. جی عدیل بخاری، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لودھرا آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا ایکسپینڈ نالج فورم بھی چلاتا ہوں پاکستان میں، اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوں. میری 2 رائے ہیں اس چیز ویلکم میں. ٹو دا شو. تھینک یو میم. میری 2 سجیشن ہیں اس چیز کے اوپر، لون فری پاکستان کے اوپر. پہلی تو یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کی طرف سے ہمیں شیئر کیا گیا ہے، اس میں کافی مسٹیکس ہیں اور چیزیں ہیں. اگر اس کو نا پاورفل بنانا ہے تو میری سمجھ کے مطابق جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں ایک چیز جو ہے ایڈ کر دیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان، جو پاکستان کے آفیشیل گورنمنٹ ہے، جو چینج نہیں ہوتے، بیوروکریسی، اس کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو، ریٹن ایگریمنٹ، جس میں ہمیں چاہے وہ زمین دے رہے ہیں لودھرا میں، چاہے وہ دے رہے ہیں اسلام آباد میں، لیکن وہ ایگریمنٹ اس چیز کا ہو کہ $1,20,000 جو ہم دے رہے ہیں قرض حسنہ پاکستان کے لیے، قرض اتارنے کے لیے، ہمیں یہ زمین گروی رکھی ہوئی ہے ہم نے، اور ہم اس کو سیل آؤٹ نہیں کریں گے. اور اس کا ہم اسٹامپ پیپر پہ ہم اس پہ پوری وہ لکھیں اپنی تحریر، اور گورنمنٹ آف پاکستان ٹائم دے ہمیں، اتنے عرصے میں آپ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو پیسہ ریٹرن کر دے گی، اور اتنے عرصے میں یہ جو زمین ہے وہ آپ کو گروی رکھی جائے گی. اگر گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ پولیٹکس ہے، پولیٹکس میں پولیٹکس چینج بھی ہو سکتی ہے، تو جب پولیٹکس چینج ہوگی تو یہ پروجیکٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اگر ہم یہ ایگریمنٹ کر لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے لون فری پاکستان کے لیے. میری سمجھ کے مطابق یہ صحیح ہے یا غلط، یہ ہمیں ایکسپرٹس بتائیں گے. لیکن ایک دوسری بات جو یہ ہے وہ ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اب پاکستان میں جو ہے نا غربت کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے ہمارے پاس، اور یہاں پر جو ایجوکیٹڈ پیپل ہے وہ ان امپلائڈ ہے. ہم ان کو جو ہے نا یہاں پر جاب دینے کی بجائے ہم ان کو باہر لے جائیں، اور جو ریمیٹڈس آئے گا وہاں سے جو لوگ کما کے پاکستان بھیجیں گے، یہ لانگ پروسیجر ہے لیکن لانگ لاسٹنگ ضرور ہے. وہ جو کما کے پاکستان میں بھیجیں گے تو ہماری ریمیٹنس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور وہ مستقل اضافہ ہوگا. وہاں سے ہماری ریمیٹنس اوپر ہوتی جائے گی، ہمارا روپیہ اوپر ہوگا، ڈالر کی کمی ہوگی، اور یہاں سے اس کا پورا خاندان بھی ہم کور کر لیں گے، اور وہ غربت سے ایسا نکلتے رہیں گے. تو یہ 2 سجیشن ہے. باقی ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں. تھینک یو. خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر ارم صاحبہ کا اس وقت کنیکشن ذرا سا پرابلم ہے، تو آپ مبین بھائی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ منقولات پلیٹ فارم کی طرف سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور تمام مہمانوں کو آپ اپنے خیالات کے بارے میں بتائیں. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم تمام دوستوں کو بہت بہت سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا کہ اس شارٹ نوٹس پہ سب نے ہمیں جوائن کیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ پروفیسر شکیل انور کمال اور عمران صاحب نے جو باتیں کی ان کو میں سیکنڈ کروں گا کہ ہمارے مین پرابلمز یہی ہیں کہ لون کو کس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے، یہ ماضی میں نہیں کیا جاتا رہا. پھر اسی طرح دوسرے شرکاء نے جس طرح اپنی رائے دی کہ ایجوکیشن کو اور مین پاور کو، ہیومن ریسورسز کو مضبوط کرنے کی، امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس شعبے میں گورنمنٹ کو اپنے اسٹیپس لینے چاہیے، اور سول سوسائٹی کو ہم ایز اے آرگنائزیشن اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور یہ کہ لسانیت کو، صوبائیت کو، باقی تمام چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے ہم اگر پاکستان کے لیے، پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم اس میں آگے چل سکتے ہیں. فی الحال میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اور بیک ٹو نظام بھائی. بہت شکریہ مبین بھائی آپ کی